نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ان کی تو حالت یہ ہو گئی ہے، اعراض کی ان کی انتہا یہ ہو گئی ہے، ان کے اندر چونکہ اتنا تکبر ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا، کون کہتا ہے؟ اب پھر اگین یہ نہیں بتایا گیا کون کہتا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ تم میسج کو دیکھو کیا میسج ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا، کیونکہ صحابہ کرام ان کافروں کو کہتے تھے کہ تم یہ جو غریب مسکین ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، آخر تمہارے ہی اپنے ہی لوگ ہیں نا، ہمارے اپنے قبیلے کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ مسکین ہیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کہتے تھے کافر، کہتے ہیں کافر ان کو جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ ہمیں کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کوئی کچھ سمجھ کے ان کو بھوکا رکھا ہے نا، ان کو غریب بنایا ہے، تو اگر اللہ نے ان کو دینا ہوتا تو اللہ خود نہ دے دیتا کہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نہیں دیا تو یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو وہ برا لگتا ہے یا وہ اللہ اس سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس کی آزمائش کے لیے دیا کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ نے جس کو دیا ہے، یاد رکھیں، وہ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ بڑا خوش ہے اس سے، اللہ اس سے بڑا، اس کے کارناموں سے، اس کے اعمال سے بڑا راضی ہے، اس لیے دیا ہوا، بلکہ اس کی بھی آزمائش ہے کہ اب تم اس پہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں، اس کو حقیر تو نہیں سمجھتے جو غریب ہے، اس کے لیے اپنے جیب کو کھولتے ہو کہ نہیں، اپنے ہاتھ کو کھولتے ہو کہ نہیں، تمہارے اندر تکبر تو نہیں آ جاتا، تم اپنے آپ کو خدا تو نہیں سمجھنے لگ جاتے، اونچا تو نہیں، سپیریئر تو نہیں سمجھتے؟ یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی اور ہم اس دنیا میں اس بات میں اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ بھائی جو امیر ہے پتہ نہیں اس کے اندر اللہ نے بہت ہی سے خوشی ہوگا جو اس کو اتنا دیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، جیسے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے دینا ہوتا تو دے دیتا نا، ہم کیوں دیں؟ یعنی اس کا مطلب ان کے اندر کوئی خرابی ہے جو ان کو نہیں دیا، ہم پھر کیوں دیں؟ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش فرمایا ہے، آزمائش بھیجتا ہے، اس کے رزق کو کھول دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت کی ہے، میرا بڑا اکرام کیا ہے۔ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور ابتلا پھر اسی کو ابتلا کہا گیا کہ جب ہم اس کا رزق تنگ کرتے ہیں تو یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ جب ہم اس کو اس طرح سے آزماتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ دونوں آزمائشی ہیں، دونوں جگہ آزمائش ہوتی ہے، رزق کی کمی بھی آزمائش ہے، رزق کی کشادگی بھی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سارا ہی دے دو، فرمایا انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے ہی دیا ہے نا تمہیں بھی، یہ سارا رزق اللہ کا دیا ہوا نا، مما، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو۔ زکوٰۃ کیا 2.5% ہے صرف، سارا تو نہیں دینے کو کہا گیا، وہ بھی سیونگ میں سے جو 1 سال پڑی رہے اس میں سے۔ لیکن ایسے لوگ دین کا ایک طرح سے مذاق اڑاتے ہیں کہ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا وہ یہ نہیں کہ وہ سوال کر رہے ہیں کیا ہم کھلائیں، یا وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کیا ہم کھلا دیں کہ نہ کھلائیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک اعتراض ہے، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سوال نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ایسی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی نہیں ان کو جواب دیا گیا کہ یہ بات کی گئی، ان کی بات کوٹ کی گئی، یہ نہیں جواب دیا گیا کہ نہیں تم ایسے کرو گے تو یہ ہے اور ایسے کرو، نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اب اسی قسم کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. جیسے سورہ زخرف میں بھی آیا تھا کہ ان کی بات کہی گئی کہ اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یعنی اس نے ہی چاہا تو پھر ہم نے شرک کیا نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، یعنی اس نے نہیں چاہا تو ہمیں ہدایت نہیں دی، یعنی ہمارا کیا قصور ہے، سارا قصور تو اللہ کا ہی ہو گیا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے سب ہوتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اسی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے انسان کو آزادی دی ہے کہ تم چاہے تو خرچ کرو، چاہے تو نہ کرو، چاہے تو کفر کرو، چاہے تو ایمان لے کر آؤ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی اللہ کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے نہیں چاہا نا. اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے نا، تو اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اس لیے نہیں ہمیں ہدایت ملی. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کہا گیا خرچ کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کھانا نہیں، ہم کھانا کیوں کھلائیں ایسوں کو. تو یہ دونوں میں کیا ہے؟ اس لیے کہ کھانا کھلانا سب سے آسان خرچ کرنے کا طریقہ ہے. انسان کے گھر میں بچا ہوا کھانا ہو نا، وہ بھی کسی کو دے سکتا ہے. وہ اتنا سا بھی نہیں کام کرنا چاہتے تو اور دوسرے انفاق کے طریقے جو اور بڑے بڑے ہیں ان پہ کیا خرچ کریں گے جب کھانا تک نہیں کھلا سکتے. یہ ان کا حال. ایسے یہ ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں. یعنی جو کفر ہوتا ہے نا، وہ پھر مخلوق خدا کے اوپر بھی نہیں وہ رحم کھاتے. تو فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین. یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کہ تم اصل میں خود کھلی گمراہی میں ہو اور کچھ نہیں، تم گمراہی میں پڑ چکے، اب کیا تمہارا علاج نہیں ہے. دوسرا ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ہم ان کے اوپر کیا خرچ کریں، ان کو کیا کھلائیں جن کو اللہ نے نہیں کھلایا. اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، اور تم تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تم تو بالکل پاگل ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کو آگے جواب دیا گیا. دیکھیں وہ بات کہی گئی، ان کی بات کا نہیں اس میں کہ نہیں تم نے کھلانا ہے یا کیا کرنا ہے. آخرت یاد دلائی گئی. آگے ان کی ایک اور بات کو بتا کے پھر آگے ان کو ایمان بالآخرت کی طرف توجہ کرائی گئی. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا وہ وعدہ، کب یہ جو تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو قیامت آ جانی ہے، یہ ہو جائے گا، یہ کب وعدہ ہونا ہے اگر تم ہو سچے. یعنی تم تو اپنے آپ کو بڑے پاک باز کہتے ہو، بڑے سچے کہتے ہو، تو اتنے ہی تم سچے ہو نا، تو پھر بتاؤ نا کب آئے گی. 7 ٹائمز قرآن میں ان کی بھی یہ بات آئی ہے. 7 ٹائمز. ہم پہلے بھی سورہ یونس میں بھی انبیاء اور اس میں سورہ نمل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ کب آئے گی قیامت. تم سچے ہو تو لے کر آؤ، سچے ہو تو بتاؤ نا پھر. یعنی انہوں نے ایک کام ہی پکڑ لیا تھا بس. ایک ان کے پاس جس کو کہتے ہیں نا ایک شوشہ چھوڑنے کا ان کو ایک طریقہ مل گیا تھا کہ اس طرح سے وہ مسلمانوں کو کی تحقیر کریں، ان کو نیچا دکھائیں. اور ہاں تم تو بڑے کہتے ہو نا کہ قیامت نہیں، کب آئے گی پھر، کب آ رہی ہے بتاؤ. یہ سوال نہیں ہوتا تھا، یہ مذاق ہوتا تھا. اب سوچیے نا، ایک بستی میں ایک مائنورٹی رہ رہی ہے. ہم جیسے اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم مائنورٹی ہے نا، سوچیں وہ کتنی چھوٹی سی تعداد تھی، کتنی مائنورٹی میں تھے مسلمان، اور ان کو رات دن یہ اس طرح کے ٹھٹھے ان سے کر رہے ہیں کہ بتاؤ پھر کب آئے گی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو دعویٰ کرتے تھے نا، اس میں یہ اہم بات ہوتی تھی ایمان بالآخرہ. جبھی تو وہ ہر وقت اس طرح کی بات کے اوپر آ جاتے تھے. اگر وہ اس کو چھوڑ کے اور باتیں کرتے تو پھر یہ نہ پوچھتے. وہ اس کا مطلب وہ اس ٹاپک کو لاتے تھے، وہ ایمان بالآخرہ کی بات کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آخرت پہ ایمان ہو جائے نا، جیسا ایمان ضروری ہے، تو انسان کی زندگی بدل جائے. پھر وہ یہ نہ کہے میں کیوں اس کو کھلاؤں جس کو اللہ نے نہیں کھلایا، تو میں کیوں کھلاؤں. تو وہ ایک ایک نیکی کا موقع ڈھونڈتا ہے. اس کو پھر یہ پتا ہے پتہ نہیں کون سی نیکی وہاں پہ مجھے کام آ جائے. وہ پھر سنبھال کے رکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے موقع، وہ ضائع نہیں کرتا. تو یہ اس کا مطلب وہ اس کے اوپر اتنا زور دیتے تھے ایمان بالآخرہ پہ. اور انبیاء کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جب دعویٰ کرتے ہیں نا، تو وہ دنیاوی اتنی باتیں نہیں کرتے کہ دنیا کے تمہیں یہ فائدے ہو جائیں گے، تمہاری اکانومی اچھی ہو جائے گی، تمہارے وہی ہو جائے. آخرت کی بات کرتے ہیں. لوگوں لا الہ الا اللہ کہو،
تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح آج دعویٰ کیا بن گیا, کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں آج جو لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں, کبھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اسلام آپ کی ہیلتھ کے لیے کتنا اچھا ہے, اسلام آپ کی دنیا کو کتنا اچھا کر دے گا, آپ کی اکانومی کو, آپ کی اس کو, آپ کی میرڈ لائف کو, آپ کی باڈی کو. اسلام کی جو عبادات کے ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ کیسے آپ کو اچھا کرتے ہیں, مطلب ایسی ایسی چیزیں کہ جس سے آپ کی یہاں کی ساری چیزیں اچھی ہو جائیں. دیکھیں اسلام ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور ہم دوسروں کو بھی اسلام کی طرف اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں. ہم اس لیے نہیں اسلام لے کر آئے کہ دنیا ہماری بہت اچھی ہے, وہ ٹھیک ہے کہ جب ہم اسلام کے اوپر آئیں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, مگر ہمارا پرپز یہ نہیں ہے اور نہ ہی انبیاء کا طریقہ تھا. وہ آخرت پہ فوکس کرتے تھے, خود بخود دنیا کے سارے میٹرز اچھے ہونے شروع ہو جاتے تھے. مگر صحابہ کیا اس کو سوچ کے آئے کہ اس کے بعد ہم حکمرانی کریں گے, وہاں تک ہم ایسے کریں گے, یہاں تک پھر ہم اڑے امیر ہو جائیں گے, پھر یہ ہو جائیں گے. دیکھیں یہ سارے بینیفٹس آپ کو خود بخود ملتے ہیں, دنیا کی بہتری خود آ جاتی ہے. مگر آج ہم نے کیا دعویٰ بنا لیا, لوگوں نماز کی طرف آؤ کیونکہ نماز میں دیکھیں نا کتنی اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے, روزہ رکھو کیونکہ روزہ کینسر سے بچاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے جسمانی فائدہ ہے, مگر کیا ہم اس واسطے روزہ رکھیں گے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ آخرت میں ہمیں کیا ملے گا روزے کا, اگر ہمیں اس کا یقین ہونا تو یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے لوگوں کو کہ لوگوں یہ کرو کیونکہ تمہیں یہ فائدے مل جائیں گے. او بھائی یہ فائدے ملے یا نہ ملے, آئی ڈونٹ کیئر, میرے لیے یہی فائدہ بہت ہے کہ میرے اللہ نے فرما دیا کہ تم جب میرے پاس آؤ گے تو جب میں تمہیں وہاں پہ جو انعام دوں گا اس کا تم دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے, وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے. کیا میرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ اب مجھے کنونس کرنے کی ضرورت اپنے آپ کو پڑ رہی ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں گی, میری صحت اچھی ہو جائے گی, میں اتنے دن رکھوں گی, تو میرے لیے وہ ہوں یا نہ ہو, مجھے اس سے پتا چلے ان فائدوں کا یا نہ پتا چلے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ میں نے روزہ رکھنا اللہ کی خاطر ہے, میں نے روزہ ان فائدوں کے لیے نہیں رکھنا. ہاں مگر ان کی برکتیں ہیں, ان عبادات کی بھی برکتیں ہیں کہ مجھے یہ بھی مل جاتا ہے, یہ بھی مل جاتا ہے, یہ بھی مل جاتا ہے. مگر میرے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے, ذرے برابر بھی, کہ چلو روزہ رکھ لیتی ہوں, ویسے اس سے صحت بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. ذرہ برابر بھی میری نیت کے اندر کھوٹ نہیں آنا چاہیے. کھوٹ ہے, آپ کی نیت پیور نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے شریک کی خاطر کچھ کیا تو میں وہ عمل اس کے حوالے ہی کر دیتا ہوں, اللہ نہیں قبول کرے گا. پھر جواب ٹھیک ہے, تمہاری صحتیں تو اچھی ہوتی رہیں گی, رکھو روزے اس کے لیے, نمازیں پڑھو اس لیے کہ ایکسرسائز بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے, یوگا بھی تو ایسا ہی ہے نا, تو پھر ایکسرسائز بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے, رکوع سجدے کی وجہ سے آپ کی یہ صحیح ہوگا, یہ مسل اسٹریچ ہوں گے, یہ ایسے ہوگا, یہ کسی اور میں نہیں ہوتا, یہ صرف نماز میں ہوتا ہے, چلو نماز اب اس خاطر ہی پڑھ لیں. تو کیا کیا پھر, عبادتوں کو بھی ہم نے یہ بنا دیا کہ آج اس کے بھی ہم دنیاوی فوائد ڈھونڈ رہے ہیں, اتنا ہم دنیا پہ فوکس ہے. اور پہلے لوگوں کو تو پتا نہیں تھا کہ ان سے یہ سارے فوائد ہوتے ہیں, انہوں نے تو رکھے روزے بھی, انہوں نے تو پڑھی نمازیں بھی, انہوں نے تو نہیں یہ ایسی کوئی چیز ڈھونڈی اس کے اندر. ان کے لیے تو بس یہ ایمان کافی تھا کہ جب میرا اللہ اس کی جو اجر دے گا مجھے وہاں پہ, وہ میرے لیے کافی ہے. ہمیں کنونس اپنے آپ کو کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں, تب بھی دنیا کے فائدے بتانے پڑ رہے ہیں, یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. بھی نہ بھی فائدے ہوں تو کیا فرق پڑ گیا, یہ خالصتاً میرے اللہ کے لیے, خالصتاً, اس میں کوئی مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں, مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں سوائے اللہ کی رضا کے. کیا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آ نہیں جاتا, کہیں ایک ذہن کے ایک گوشے میں بھی کہیں یہ بات آ گئی, چلو یہ کام کر لیتی ہوں اس لیے کہ اس سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا. کیا اخلاص رہ گیا پھر نیت میں؟ تو یہ ایک بات ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا یہ وعدے کا وقت, اس لیے کیونکہ ہر وقت ان کو آخرت کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا, دنیا پہ نہیں فوکس کیا جاتا تھا.
آخرت کا بتایا جاتا تھا، لوگوں آگ سے بچ جاؤ گے، اس پہ ایمان لے آؤ، لوگوں آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا خطاب کر رہے ہیں صفا پہاڑی پہ بھی، وہ بھی اسی لیے تھا. تو تم دیکھتے ہو کہ وہاں سے میں تمہیں کہوں کہ وہاں سے ایک آرمی آ رہی ہے جو تمہارے پر حملہ کرتی، میرے پر یقین کرو گے؟ ان کا ہاں کریں گے. تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کلمہ حق بول لو تو بچ جاؤ گے، نجات پالو گے. تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم آگ سے بچیں، ہم اس لیے نہیں مسلمان ہیں کہ ہماری وہ یہ اچھا ہو جائے گا، وہ اچھا ہو جائے گا، ہمیں ایسا یہ چیزیں مل جائیں گی، وہ دنیا میں چیزیں مل جائیں گی. تو اس کانسیپٹ کو صحیح کریں. دوسری یہاں میں بات، اچھا آگے دیکھ لیں، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی؟ جب آئے گی نا تو وہ بس ایک ہی صیحہ ہوگا، ایک ہی چیخ ہوگی. وہ کون سی چیخ ہے؟ وہ سور کی آواز ہے. یہ سور پھونکا جائے گا ایک ہی دفعہ. اچھا اب کتنی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں ڈفرینٹ آ رہا ہے. یہ بھی آ رہا ہے کہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، یہ بھی آ رہا ہے کہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا. اچھا 2 دفعہ جو پھونکنے والا ہے وہ کیا ہے کہ ایک نفخہ پھونکا جائے گا تو اس سے سب لوگ مر جائیں گے، اور دوسرا پھونکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان سارے کے سارے جی اٹھیں گے. یہ 2 نفخے بتائے جاتے ہیں. جو دوسری رائے ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہیں کہ پہلا نفخہ فضا کا ہے، یعنی ساری مخلوق گھبرا جائے گی، سہم جائے گی، جیسے جزا فضا کہتے ہیں نا، یعنی ساری مخلوق جو ہوگی وہ ایک جیسے انسان کہتے ہیں کہ پینک ہو جائے گی، بھاگنے لگے گی، انسان پریشان ہو جائیں گے. اور دوسرا نفخہ کیا ہوگا؟ جب وہ پھونکا جائے گا تو پھر انسانوں کو موت آ جائے گی، اور تیسرے نفخے پہ ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. اور یہ 3 نفخے بھی بتائے جاتے ہیں. اور یعنی آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ تو تیسرے سور پھونکنے سے پھر شروع ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ 3 نفخے بتائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک ہی نفخہ ہوگا. اس کی کون سی نفخے کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ جس سے موت آ جائے گی، یہ موت طاری ہو جائے گی، یعنی بس ایک آواز ہوگی جس سے سب ختم ہو جائیں گے. یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے، ہنگامے ہیں، یہ سب خاموشی ہو جائے گی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. ایک زجرہ ہوگا، ایک ہی بس ڈانٹ ہوگی. اور وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، تَأْخُذُهُمْ جو پکڑ لے گی ان کو، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اس وقت جھگڑ رہے ہوں گے. یختصمون تھا، میں نے آپ کو بتایا نا، یخصمون کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، بحثیں کرنا، یہ اس میں لگے ہوں گے. یعنی لوگوں کا حال کیا ہوگا، کس حالت میں لوگوں کے اوپر یہ وقت آئے گا قیامت کا، کہ جس وقت لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے. اور تبری فرماتے ہیں کہ کون سے جھگڑے، کہ آخرت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوں گے کہ آخرت کیا، اور دیکھو قیامت کی بڑی باتیں کرتے تھے، جنت جہنم کی بڑی باتیں کرتے تھے، سب بیکار باتیں، ایسی فضول باتیں، کچھ نہیں تھی، ہیں کچھ نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اسی وقت قیامت آ جائے گی. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جھگڑے کر رہے ہوں گے کہ یعنی ایسے ہی اپنے معاملات میں لگے ہوں گے، اپنے روزمرہ زندگی کے جھگڑے، جیسے انسان ہوتا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے جھگڑوں میں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ راستوں میں چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی محفلوں میں بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے، یعنی ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آج ہے قیامت، بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا، نو کلو لیس ہوں گے. ایسے میں یکا یک اچانک سے یعنی سور کی ہلا دینے والی آواز بلند ہوگی. کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا تو کپڑا پھیلا کا پھیلا رہ جائے گا، اسے لپیٹنے تک کی بھی مہلت نہیں ملے گی. یعنی دیکھیں آپ وہ کپڑا آپ کو دکھاتے ہیں نا، تو ایسے کپڑے کو پھیلاتے ہیں، ابھی جب اس وہ پھیلائے گا، سور کی آواز آئی، اس کو اتنا بھی نہیں ٹائم ملے گا، کپڑا لپیٹ کے ہی رکھتے، پھر وہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض ٹھیک کر رہا ہوگا اور اس کو بھرنے میں لگا ہوگا،
اور ایک دم اچانک سے سور کی آواز. یعنی آپ سوچیں اگر آج قیامت آنی ہوتی تو اس نے کوئی اپنا حوض ٹھیک کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کوئی جانور کا دودھ دھونے میں لگا ہوگا. اللہ اکبر. کہ اور دھو کر ایک گھونٹ حلق سے اتارنے بھی نہ پائے گا. دودھ دھویا ہے ابھی جانور کا اور ابھی ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا کہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. کوئی کھانے کا ارادہ کرے گا اور نوالا اٹھایا اس نے, دیکھیں منہ تک لے کے جانے لگا ہے. انسٹنٹلی ابھی اسی وقت سور پھونکا جائے گا, وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا. اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ نوالے کو منہ میں ڈال لے, یہاں تک بھی ٹائم نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن تک کے لیے جب یہ حال ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, سار اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور ان کی نظریں اوپر کی جانب جمی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن یہ وہ دن ہے جس تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. وہ دن بہت مشکل دن ہے. ایک دفعہ ہی سور پھونکا جائے گا, لوگ ڈیلی کے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا, اور وہیں لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے. اتنی شرل آواز ہوگی اس کی, قدر تیز آواز ہوگی کہ کسی کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ کچھ کہہ لے, کچھ سن لے, کچھ بات کر لے, کچھ نہیں. لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ آج ہے قیامت کا دن. یہ سوچے کہ کتنی وہ خوفناک آواز ہوگی کہ اس آواز سے ہی لوگ ڈھیر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.